دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولے اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہاں حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. اے اللہ تو نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے وہ کرنا ہے، باقی خوش رکھنا یا نہ رکھنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ تیرا کام. ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تبھی مجھے ان صوفیوں پہ بڑا غصہ آتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہم کیا کریں. ابے مزہ تو جاوید نہاری، نلی نہاری میں اور وہ مختلف نہاریوں میں ہے. نماز مزے کے لیے اللہ نے رکھی نہیں ہے. تم اپنا کام پورا کرو جو اللہ نے تمہارے ذمے لگایا ہے. کہہ رہے دل نہیں لگتا اس لیے مزہ نہیں آتا. بھائی دل اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، دل کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے. آپ دل لگانے کی کوشش کر لو، بس کوشش ہمارے ذمہ فرض ہے. لگے نہ لگے ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. غلام کا کام ہوتا ہے آقا نے جو آرڈر دیا اس کو پورا کرے بس. تو غلام سمجھو اپنے آپ کو. بھائی اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے غلام نے یا آپ کے باس نے کہا، آپ کہیں آفس میں جاب کر رہے تھے، بیٹا یہ جا کے چیک کیش کرا کے لے آؤ. اب آپ جا رہے ہو، آپ کو تنخواہ ملتی ہے اسی چیز کی. اب آپ جا رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو کل جب میں گیا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا، بائک یوں 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 چوتھے گیئر میں چلا رہا تھا اور ایسے ایسے زگ زیگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ باس نے آج بڑے دنوں بعد مجھے کوئی کام کہا ہے، کتنا مجھے مزہ آ رہا تھا. بینک میں گھنٹہ بیٹھا رہا ہوں پھر بھی میں نے انجوائے کیا، کوئی ٹینشن نہیں ہوئی. آج پتہ نہیں بورنگ دن ہے، طبیعت بھی کچھ سیٹ نہیں ہے. باس نے کہا 1 گھنٹے میں یہ چیک کیش کرا کے پیسے لا کے میرے ہاتھ میں پکڑاؤ. بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا یار، آج بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا. لہذا آج نانی کے ہاں چلے جاؤ. آج کیا کرو، ہمارے بچے تو جیسے ہی کرتے ہیں نانی کے ہاں چلے جاتے ہیں، تو نانی کے ہاں چلے جاؤ. اگلے دن آپ آئے، باس نے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے فوری طور پر 1 کروڑ روپے چاہیے، تمہیں میں نے چیک دیا تھا، میں نے آگے پیمنٹ کرنی تھی، کیش پیمنٹ کرنی تھی، تم کیوں نہیں لے کر آئے؟ میں گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. سر بات یہ کہ آپ نے جو کام دیا نا میرے ذمے میں لگایا، میں چاہتا تھا وہ خشوع و خضوع سے وہ کام کروں. وہ کام میں کیسے کروں؟ خشوع و عین پورا نکالتے ہیں ایسے لوگ نا، خشوع اور خضوع ضاد. خشوع اور جیسے جو مولوی کرپٹ ہوتا ہے نا، سب مولوی کرپٹ نہیں ہوتے، میجورٹی ٹھیک ہی ہوتی ہے لیکن ایک آدھ کرپٹ بھی ہوتا ہے. تو جب آپ اس کو بولتے ہو نا چندے کا حساب کیوں نہیں دیتے، وہ پھر وہ عین حلق سے نکالتے ہیں. علماء کا اسلام میں احترام ہے، احترام. بڑا گلے سے عین نکال کے پھر وہ علماء کا احترام سکھا رہے ہوتے ہیں. جتنے فراڈی لوگ میں نے دیکھے ہیں نا، یہ عین غین پورا نکالتے ہیں برم میں لینے کے لیے، عین غین پورا نکالتے ہیں. تو غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو باس چھوڑ دے گا اس پہ کہ تو خشوع و خضوع سے چیک کیش نہیں ہو رہا تھا، تیرا دل نہیں لگ رہا تھا. باس چماٹ لگائے گا یا نکال دے گا آفس سے، بولے گا بھائی مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تیرا دل لگ رہا تھا یا نہیں لگ رہا تھا. کوشش تو یہی ہے کہ کام کیا تو جی جان سے کیا کر، لیکن دل لگنا نہ لگنا یہ تیرا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے، مجھے کام چاہیے. ایسے ہی پتہ ہے ہوتا کیا ہے، جب ہمارے ہاں لوگ نئے تھوڑا دین پر آتے ہیں، نماز روزہ شروع کرتے ہیں، تو ان فضول چیزوں میں لگ جاتے ہیں. دو حملے ایسے لوگوں پہ لازمی ہوتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. جب آپ نئے دین پہ تھوڑا سا آتے ہو نا، پورا تو آج کل بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوتے ہیں، چلو یار نماز پڑھ لو، چلو اعتکاف میں بیٹھ جاؤ. تو 2 حملے لازمی شیطان کرتا ہے. ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ دل نہیں لگ رہا. شروع میں تو بڑا دل لگ رہا تھا 4 دن نمازوں میں، اب دل نہیں لگ رہا یار، اب وہ بات نہیں رہی. اب جب سے دل لگنا شروع ہوگا نا پھر پڑھوں گا. بہت بڑا دھوکہ ہے، دل کی ایسی کی تیسی. بھائی دل لگے نہ لگے
آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے 2 سنتیں, اس کے بعد 2 فرض, ظہر کے 4 سنت 4 فرض 2 سنت, عصر کے 4 فرض, مغرب کی 3 فرض 2 سنت, عشاء کے 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر. یہ تو لازمی آپ نے ہر صورت میں پڑھنے اور جماعت سے پڑھنے ہیں. یہ تو کرنے ہیں بھائی, دل لگے یا نہ لگے. اور اللہ اگر تہجد کی توفیق دے سبحان اللہ, اس میں بھی دل لگے نہ لگے پڑھنا ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے تھے میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نہ چاہتے ہوئے, دل نہیں لگتا تھا. 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے تہجد کی لذت عطا فرمائی ہے. 20 سال کے بعد میرا دل لگنا شروع ہوا ہے. 20 سال تک دل نہیں لگتا تھا, پڑھتا تھا. اللہ خوش ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے. بھائی دل لگے یا نہ لگے ہم پڑھیں گے. اور تہجد نہیں پڑھے تو فرض نماز تو بہرحال ضروری ہے, وہ تو ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو ایک حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, اب تمہارا وہ خشوع و خضوع رہا نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی عبادت کا. بھائی عادت ڈل جانا نا نیکی کی, یہ اس نیکی سے اچھا ہے کہ جو خشوع و خضوع سے ہو رہی ہے لیکن اس کی عادت نہیں پڑی, اس سے اچھا ہے. یہ تصوف میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ نیکی کی عادت پڑ گئی ہے نا, بے شک دل نہیں لگ رہا. یہ آدمی اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہے اس نیک آدمی سے جس کا دل تو لگ رہا ہے نیکی کا, لیکن اب اس نیکی کی عادت اس کو پڑی نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی بھی چھوڑ دے گا. وہ کیا فائدہ, تہجد میں آپ کو مزہ آ رہا ہے لیکن عادت نہیں پڑی. اس سے بہتر وہ آدمی ہے جس کو مزہ نہیں آ رہا لیکن عادت پڑ گئی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ مجھے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, وہ مزہ نہیں آتا جیسے پہلے آتا تھا لیکن عادت پڑ گئی ہے, اب تو میں عادتاً پڑھ رہا ہوں نماز, ایک روٹین بن گئی ہے. تو پتہ نہیں یعنی مجھے ثواب بھی مل رہا ہے اس کا. ایک تو روٹین ہو جاتی ہے نا, عادت پڑ جاتی ہے. یعنی وہ بیچارہ پریشان تھا کہ مجھے تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, تو وہ بات تو رہی نہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جواب لکھا کہ اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو کیا ٹینشن ہے اس میں بھائی, نماز پڑھنے کی عادت پڑی ہے نا, چرس پینے کی تھوڑی بڑی عادت. تو اہم کام کیا ہے, نیکی کی عادت ڈال دینا. تو وہ کنٹینیوسلی کرنے سے عادت پڑتی ہے, دل لگے یا نہ لگے. عادت پڑ جانا زیادہ ضروری ہے, زیادہ مفید ہے. سخاوت کی عادت پڑ گئی, سچ بولنے کی عادت پڑ گئی, جھوٹ سے بچنے کی عادت پڑ گئی, ماں باپ کی خدمت کی عادت پڑ گئی. اب بچوں کو ماں باپ کی خدمت کا جوش, بعض لوگ ہیں جوشیلے, ایک دن ایسا لگ رہا ہے ابا کہہ رہے شاید میرا بچہ ہی نہیں ہے, یہ اتنا نیک, میں نے جنا ہی نہیں شاید اس کو. 4 دن کا جوش تھا, اس کے بعد ختم. ابا نے 2 لگا دی کسی بات پہ غصے میں تو شارٹ مارکیٹس. اس سے بہتر وہ اولاد ہے جس کو ابا کی خدمت کی عادت پڑ جائے, ماں کی خدمت کی عادت پڑ جائے. دیکھو جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت ہوتی ہے, ان کا دل لگے نہ لگے وہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں, وہ کلچر ہوتا ہے. لیکن جن سوسائٹیوں میں بیویوں کو شوہروں کی خدمت کی عادت نہیں ہے نا, 4 دن کا جوش ان کو بھی ہوتا ہے. آج پیسے نکلوانے پتلون سے تو خدمت کر لو, یہ بھی بنا کے کھلا دیا. اس کے بعد پھر جو پڑی رہتی ہیں ایک مہینہ, ماشاءاللہ پولیس آ کے اٹھاتی ہے کہ اب کچھ ناشتہ بنا دو, بیچارے انہیں کہاں جانا ہے, آفس جانا ہے. صفائی کی عادت گھروں میں بعض خواتین کو ہوتی ہے, بعض کو نہیں ہوتی. جن کو نہیں ہوتی کبھی کبھار وہ گھر صاف کر لیتی ہیں. جس دن ان کا رشتہ لینے کے لیے آپ گئے تھے, اتفاق سے گھر انہوں نے چمکایا ہوا تھا. جس دن آپ کی شادی ہوئی 1 ہفتہ انہوں نے گھر صاف رکھا. آدمی کہتا ہے یار کیا سلیقے والی عورت ملی ہے. اگر اس کو صفائی کی عادت نہیں ہے, کسی کا باپ بھی اس سے گھر صاف رکھوا نہیں سکتا. کروا تو سکتا ہے, کر لے گی 1 آدھ دفعہ, رکھ نہیں سکتی. وہ رکھے گی وہی جس کو ماں باپ کے گھر سے عادت بولو پڑی ہوئی ہے. تو اس لیے عادت ہی ہے سب کچھ میرے بھائی. سب کچھ کیا ہے, عادت. یوز ٹو ہو جائے آدمی وہ کام کرتے کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہو جاتی ہے. پتا ہے آپ کو, میں نے بتایا آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا. ہم اصل میں سوئمنگ کرتے تھے نا, تو ہمارے ایک دوست تھا, مجھے شروع بالکل بچہ تھا میں, تو وہ کیا کر رہا تھا, اس نے مجھے تھوڑا سا سکھائی, یوں ٹانگے مارو. 2 دوست تھے. اب میں یوں کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے میں نے بتایا ان کو, میں نے سکھایا ہے. وہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, وہ کہہ رہے میں نے سکھایا ہے. تو مجھے وہاں سے وہ لفظ نہ یاد ہو گیا کہ جب بھی کوئی ایسی بات کریں گے تو میں نے بتایا تھا آپ. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بتایا تھا میں تو بھول ہی گیا, میں نے بتایا کیا تھا. ہاں, لڑنے کی عادت. اس پہ عرب شاعر کا ایک شعر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کا ایک شاعر گزرا ہے, اس کا ایک شعر ہے. اب شعر تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا. وہ کہتا ہے مجھے لڑنے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے, بہادری بتا رہا ہے کہ اگر میں مظلوم کی مدد کے لیے ظالم سے لڑتا ہوں, اس میں یوز ٹو ہو چکا ہوں, مجھے عادت پڑ گئی ہے, کوئی ظالم ملے میں لڑوں. کہہ رہے لیکن لڑنے کی عادت سے اتنا مجبور ہوں کہ اگر ظالم نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو مظلوم سے لڑائی شروع کر دیتا ہوں کہ یار فی الحال ٹینشن میں جا رہا ہوں, کو پڈا نہیں ہوا بہت دنوں سے, تو پڈا تو کرنا ہے نا. اب ظالم نہیں مل رہا تو میں ظالم بن کے مظلوم کی کٹ لگا دیتا ہوں, اور میں اس سے کہتا ہوں یعنی مجھے ظالم دکھا دے ورنہ میں تجھے کوٹ کے تیری کٹ لگاؤں گا میں. تو لڑنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگوں کو, سخاوت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, چرس کی عادت پڑتی ہے,
बुराइयों झूठ की आदत पड़ती है, सच की आदत पड़ती है, शादियों की भी आदत बाज लोगों को अल्लाह माफ फरमाए पड़ जाती है। अल्लाह ताला मफरत फरमाए, क्या कह सकते हैं। मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। तो पंगे लेने की आदत होती है बाज लोगों को, देखा होगा आप लोगों ने। खानदान में हमेशा कोई ऐसी टेंशन होती है, एक टेंशन जिसको पंगे लेने की आदत हो, खुद भी टेंशन में, दूसरों को भी टेंशन में। तो करते करते रहने से क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो अब क्या है, तो देखना चाहिए भाई, अच्छे काम की आदत डालो, फिर बेशक दिल लगे या न लगे, यूज टू हो जाओ, फिर करता रहेगा अच्छे काम। सखावत की आदत पड़ गई, करता रहेगा सखावत, देता रहेगा कहीं ना, उसको बेचैनी होती है, उसको नहाने की आदत पड़ जाती है बाज दफा, जिस दिन नहीं नहाए उनको टेंशन होती है। बाद लोगों को गंदगी की आदत पड़ जाती है, उनको आपने नहला दिया मर जाएंगे, वो मरने के बाद भी कहेंगे हमें मत नहलाओ, हम दोबारा मरेंगे वरना। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो उलमा है ना, जो तसव्वुफ में इसको बहुत फोकस किया जाता है। तसव्वुफ का मतलब क्या होता है, आजकल लोगों ने तसव्वुफ को भी बदनाम किया हुआ है। भाई वो तसव्वुफ जो शरीयत से साबित हो, उस तसव्वुफ के हम कायल हैं। आजकल सूफियों ने नई नई चीजें, ये जायज नहीं है तो बिदअतें हैं। तो तसव्वुफ की असल क्या है कि भाई अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा की जाए, नेकियों की तरफ लाया जाए। तो सूफिया किराम के यहाँ इसकी बहुत वैल्यू है, वो हमेशा मुरीद को आदत डलवाते हैं, आदत डालो इसकी। हमारे हजरत ने किसी को मामूलात दिए, तहज्जुद पढ़ो, सुबह शाम ये तस्बीहात पढ़ो, उसने 1 महीने बाद खत लिखा कि हजरत मेरी वो कैफियत ही नहीं बन रही जिक्र में, और कब्ज ही कब्ज रहता है, बस्त होता ही नहीं है। ये तसव्वुफ की गाड़ी इस्तिलाहत है ना, कब्ज ही कब्ज है, बस्त इंशराह थोड़ी देर के लिए होता है, फिर एकदम कब्ज की कैफियत में चला जाता हूँ। उसका ख्याल था हजरत बहुत खुश होंगे, यार तुझे तो सारी इस्तिलाहत मालूम है, लग रहा है तो खुद शेख और मुर्शिद तो तुझे होना चाहिए, मैं तो यहाँ बिला वजह कुर्सी पे बैठा हूँ। हजरत ने उसको डांट लगाई, फरमाया जो मामूलात बताए थे उसका तो ढीले का नहीं बताया कि मामूलात पूरे किए कि नहीं किए, कब्ज और बस्त में क्या कर दिया है, लग गया बैठा हुआ। फिर फरमाए तसव्वुफ की इस्तिलाहात में पढ़ने की जो बीमारी है ना, इसकी इस्लाह ज्यादा जरूरी है। जो काम दिया था वो किया नहीं है और इस्तिलाहात में अपने आप को फंसाया हुआ है। तो इसलिए आदत डालना क्या है, सबसे पहले गुनाह की आदत भी छूटे। अच्छा, बाज दफा क्या होता है, एक नौजवान को मैंने कोई नुस्खा बताया कि यार ये सजा अपने आप को दो, इससे गुनाह की आदत छूटेगी। वो अल्लाह की कुदरत के वो कामयाब हो गया नुस्खा। अब गुनाह की आदत उसकी ना होने के बराबर हो गई, क्योंकि उसको सजा होते होते ना गुनाह से बचने की आदत पड़ गई। तो कहने लगा कि मैंने तो अपने ऊपर ये सजा नाफिज की हुई, अब मैं कभी सोचता हूँ ये अल्लाह के खौफ से तो मैं छोड़ नहीं रहा, ये तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये सजा मिलेगी मुझे। मैंने कहा खुदा के बंदे, अल्लाह का शुक्र अदा कर, किसी भी तरह से गुनाह करने की आदत छूट गई, भले लालच से छूट जाए, पैसों से छूट जाए, समझ रहे हो। इसको फोकस नहीं करो कि अल्लाह के खौफ से छूट रही है, अल्लाह की मोहब्बत से छूट रही है, छूटे किसी तरीके से। अपने आप को ऐसा बंद कर लो गुनाह का मौका ही ना मिले। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कहां से करेगा। लेकिन फिर शैतान दिल में वसवसा डालेगा, बे तू तो इसलिए गुनाह से बच रहा है कि तू तबलीग में 4 महीने निकला हुआ, यहाँ गुनाह कर कौन सकता है। वहां थोड़ी कोई चीजें लेके जाते हैं लोग गुनाह करने के हालात। अबे भाई जिस वजह से भी छूट गया, छूट जाए, ये छुड़वाना है अपने आप को, अजाब से जान छुड़ानी है। इस तरह नेकी की आदत किसी भी वजह से पड़ जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मुझे लालच दे के अरबी शायरी याद करवाया करते थे। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक। अरबी शायरी इसलिए कि ताकि इनको अरबी में कमाल पैदा हो, बलागत, अरबी आए ना, तो लालच देते थे कि भाई 1 दिरहम दूंगा, 1 शेर याद कर लो। कहते हैं मैं लालच में 1 दिरहम मिलता और 1 शेर याद करता। उससे क्या हुआ, शायरी से इंसान को वो जबान पे अबूर होता है। बहुत बड़े अरबी के शायर बन गए, मुहद्दिस भी और शायर भी, बड़ा जबरदस्त अरबी में उनको कुदरत हो गई। अब देखो उनके अब्बा अगर यूं करते, 1 दिरहम के बजाय बच्चे को जन्नत की लालच देते कि मेरा बच्चा जो है 1 दिरहम की लालच में शेर याद करेगा, ये तो लालच में शेर आ रहा है ना, मैं इसको जन्नत की हूरों की लालच देता हूँ कि देखो 1 शेर याद करोगे जन्नत मिलेगी। तो बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। बच्चा कहेगा जन्नत पता नहीं कब मिलेगी, अब पैसे हैं तो दे दो, नहीं तो रहने दो, जन्नत में खुद कमा लूंगा। तो वो 1 दिरहम की लालच में याद करते हैं। लेकिन एक काबिलियत तो आ रही है ना, जब अरबी में उबूर पैदा हो गया तो आलिम बने, और जन्नत जब इल्म सीखा तो फिर उनको पता चल गया भाई ये इल्म दुनिया के लिए नहीं है। तभी अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल है, कहते हैं मैंने दीन का इल्म हासिल किया दुनिया के लिए, लेकिन जब इल्म आया तो उसने मेरे दिल से दुनिया निकाल दी, उसने मेरे दिल से दुनिया निकाल दी। कहते हैं मैंने सीखा था दुनिया के लिए, क्या आलिम कहलाऊंगा, ये होगा। लेकिन जैसे जैसे इल्म आता गया ना, वो इल्म मुझे खुद सिखाता रहा कि दुनिया की हैसियत 2 टके की नहीं है।
تو بعض دفعہ بھائی کوئی اچھا کام کسی بھی طرح سے لے دے کے کر لو, جب وہ کام کی عادت پڑے گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تبھی بڑوں کی ہمیشہ عادت رہی ہے بچوں کو پیسے دے دے کے نیکیاں کروانے کی. اچھا کام کروانے کی عادت ڈالو, بھلے پیسے دے کے کروا لو, عادت لالچ دے کے کروا لو, عادت پڑ جائے گی, خود صحیح ہو جائے گا وہ. لیکن اگر میرے بھائی یہ نیکی کی عادت نہیں پڑی نا اس کو, پھر خالی سوچ سوچ کے کوئی نیکی نہیں کرتا, یوز ٹو ہونا پڑتا ہے. جن کو نماز کی عادت نہیں ہے کم وقت پڑھ لینا, ہمت کر کے 1 دن پڑھیں گے 2 دن پڑھیں گے پھر چھوڑ دیں گے. کیفیات تو انسان کی ہر وقت کیا ہوتی ہیں, چینج. کبھی آپ کو دل کرے گا آج پوری رات نماز پڑھتے رہو, کبھی دل کرے گا کچھ بھی نہیں کرو. کیفیات میں جو گئے ان کا پروگرام بڑھ گیا. اللہ کے حکم میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا. دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے, اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے, اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا. یہی مطلب ہو گیا نا. دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا, تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے, سفر میں بھی فرض ہے, حضر میں بھی فرض ہے, پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی. نا 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 نا, صحیح ہے, اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے, اب آپشنل نہیں ہے. رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا, روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا, کتنی سخت گرمی ہو, کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا. بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو, اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے, رکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو فرائض ہے نا, واجبات فرائض, اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے, لچکدار نہیں ہے. جب ہے تو ہے. اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا. کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نے قانون بنا دیا, آسان قانون بنایا. زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا. جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی. کتنی؟ 2 سال. اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی. یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا, مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی, گند میں رہے. اسلام نے اس حکم کو ختم کیا. یہ ظلم ہے عورت کے اوپر. اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس, اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی, نہائے دھوئے, بس زینت اختیار نہیں کرے گی, زیور نہ پہنے, خوشبو کا استعمال نہ کرے, زینت اختیار نہ کرے, باقی نارمل رہے, گھر سے باہر نہ نکلے. وہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں, میں فلانی جگہ چلے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا, اب اتنی آسانی دے دی, تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا. اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوئی, جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا, ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں. لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی, وہ ڈیتھ ہوئی, شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں اسپتال, پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے, تو آج یوں کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے, یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں, ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے احکام دیے ہیں, شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع. اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں, گھر سے نہیں نکلنا ہے, زینت اختیار نہیں کرنی. اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں, یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں, بھائی شوہر کو گھر لے آؤ. اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے, میت کو گھر لے آؤ. عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی, جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے, پھر اللہ کو غضب آئے گا. جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی, وہ سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں, فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے. حج ختم ہو جاتا ہے اس سے. حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں, عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے, نام آ گیا, حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے, 10 دن رہ جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا, 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں, آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں. بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں, حج کینسل ہو جائے, کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے. حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے, عدت تھوڑی ہو سکتی ہے. تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو, اللہ نے لچک, جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا, کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے, مجبوری ہے بھائی کمانا. اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے, اور دن میں واپس آ جائے, اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے, ادھر ادھر نہ جائے.
اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی۔ اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے؟ نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم۔ جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے، بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں۔ تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا۔ اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی، فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے۔ فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی؟ اب 4 مہینے 10 دن چلے گی۔ ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم۔ اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے احکام لکھے ہیں، تو بہت باریکیوں میں جا کے تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج، لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم۔ حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، بھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے۔ تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران۔ تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ تو میں نے کچھ تھوڑی سی وہ اصل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کام جب مسلط ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، انسان اپنے اوپر اختیاری میں ڈال دینا تو بس وہ ترتیبیں ہی بناتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا، کام دھیلے کا نہیں ہوگا۔ تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ جو دین کی خدمت ہے اس کو میری مجبوری بنا دے، میں چاہوں نہ چاہوں کام ہو بس لے تم اس۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مولوی نہ بھی چاہے تو دین کا کام اس کو کرنا پڑتا ہی ہے، یہ اللہ نے۔ اور حضرت فرماتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا جتنا عام آدمی کے لیے آپشنل ہے، ہمارے لیے تو بھائی مجبوری ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کو مسجد کا امام بن جائے نا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب تو نماز اپنی تو پڑھنی ہے، ورنہ لوگ کہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب امام بن گئے اب اپنے لیے نہیں تو پبلک کے لیے پڑھنی ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، فرض تو ادا ہو رہا ہے، تو اس بارے جواب تو مل رہی ہے۔ اس سے تو بہتر ہے کہ سوتا رہتا ہے، ورنہ جو عام نمازی ہیں سو رہے ہیں، یار آج نہیں جاتے، امام کہتا ہے بھائی نہیں گئے، پبلک بولے گی کدھر گیا صحیح ہے، یہ زیادہ اچھا ہے کہ چلو یار کسی بھی طرح سے ہو، کام تو مسلط ہو نا، ہو تو جائے۔ اس پہ لوگ کہتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، پبلک کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ ایک لمبا مسئلہ ہے کہ نیت میں اگر شائبہ ہو جائے نا تو نیت میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی شامل ہو جائے تو یہ ویسے ہی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نیت اللہ کے لیے تھی، اس میں اگر کچھ اور بھی نیت ہو جائے تو پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں شریعت دیکھتی ہے غلبہ کس چیز کا ہے،
غلبہ کس چیز؟ غلبہ اگر اللہ کی رضا ہے، پبلک کا خوف بھی ہے اس میں، لیکن مقصد بڑا اللہ کی رضا ہی ہے، تو وہ عمل قبول ہوتا ہے، پورا رد نہیں ہو جاتا. کیونکہ سارا پبلک کے لیے تھوڑی کر رہا ہے، کچھ پبلک کا خوف ہے، لیکن خالی خوف ہی نہیں ہے، نماز بھی اس کو پتا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے. تبھی تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے تھے میدان جنگ میں کہ جو فلاں کو قتل کرے گا تو جتنا اس کی جیب سے مال نکلے گا اس مجاہد کا ہوگا. صحابہ اس شوق میں کہ چلو بھائی بندہ بھی مرے گا اور سارے پیسے اس کی جیب سے جو نکلیں گے وہ کس کے ہوں گے؟ ہمارے. تو اب کوئی کہے لو بھائی یہ تو پیسوں کے لیے جنگ ہو رہی ہے، بھائی وہ اللہ کے لیے رہی ہے، لیکن اس میں جب مالی مفاد بھی آ گیا تو تھوڑی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. آئے تو اللہ کے لیے تھے، ورنہ کون کمانے کے لیے اپنی جان گردن پہ آپ کٹانے جاؤ گے کہ یار مال غنیمت ملے گا؟ بھائی تیری جان بھی تو جا سکتی ہے. تو اصل میں تو اللہ کے لیے آئے تھے، لیکن موٹیویشن کے لیے انسان کے دل میں لالچ بھی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی لالچ دے دینی چاہیے، بچوں کو بھی لالچ دینی چاہیے. میں بار بار بتاتا ہوں نا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، ان کو عربی سکھانے کے لیے ان کو کہتے تھے ایک شعر یاد کر لو 2 درہم ملیں گے. اب اصولی طور پر تو یہ بظاہر غلط معلوم ہوتا ہے، بھائی تم تو پیسوں کے لیے اس کو علم دین سکھا رہے ہو. بھائی پیسوں کے لیے نہیں سکھا، اللہ کے لیے رہے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑا سا پیسوں کا تڑکا لگا رہے ہیں کہ اس بہانے سیکھ تو لے گا نا. تبھی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے دین کا علم حاصل کیا تھا دنیا کے لیے، لیکن جب علم آیا نا تو اللہ نے میرے دل سے دنیا نکال دی. ٹھیک ہے نا، کہنے نیت تو یہی تھی، پیسے ویسے ملتے تھے مجھے، صحیح ہے نا، پیسے ملتے تھے، نیت تو یہی تھی، لیکن جب علم آ گیا، علم نے ہی سکھایا کہ بھائی یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے اگر دنیا کو شامل کرنا پڑے نا تو بھی ٹھیک ہے، عادت پڑ جائے اخلاص پیدا ہوتا رہے گا. ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. یہ بڑا خاندانی شعر ہے، اس کا مطلب سمجھاتا ہوں. اب تھوڑا آڑا ترچا بیان ہو رہا ہے لیکن پارسل کر رہا ہوں، کام کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ غلط باتیں تو نہیں کر رہا نا. وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، زاہد کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی عبادت کرنے والا. تو جب انسان عبادت کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دل میں ریاکاری آتی ہے، لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے یار میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہا. تو وہ تانا دیتا ہے کہ یار یہ کیسی عبادت ہے، یہ پبلک کے لیے ہو رہی ہے، شو بازی ہو رہی ہے. تو اس پہ شاعر نے کہا وہ ریا جس پر تھا زاہد طعنہ زن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی. کیا مطلب؟ شروع میں تو ریا کی نیت سے ہو رہا تھا، لیکن کسی بھی نیت سے ہو رہا تھا، کام کی لت تو پڑ گئی نا، عادت تو پڑ گئی نا. مثال کے طور پر آپ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، فجر بھی ظہر بھی، لوگ بولیں گے بڑا بزرگ ہے یار. کئی دن تک پبلک کو دکھانے کے لیے بھی پڑھو گے، کام کی عادت تو پڑ جائے گی نا. وہ جو پوستی پنا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا. کام کسی بھی نیت سے کیا جائے نا یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کیے بغیر یوز ٹو نہیں ہوتا. آپ جتنا مرضی اخلاص ہو، نماز کی فکر ہو، عادت تھوڑی پڑے گی اس سے نماز کی. آپ کے دل میں اللہ کا خوف کہ جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا، تو کیا مطلب اس سے پڑھ لو گے نماز؟ عادت جب تک نہیں پڑے گی نہیں ہوگا. ایک نماز میں خوف پیدا ہوگا، اگلی میں تھوڑی ہوگا. اگلی میں ہو سکتا ہے کوئی غافل ہو جاؤ، بازار میں ہو، بازار کی محبت پیدا ہو جائے. بھائی کیفیات جو ہے نا انسان پر وہ چینج ہوتی رہتی ہیں، کنٹینیو ایک کیفیت کبھی بھی نہیں ہوتی. اب نماز کا آپ کے دل میں فجر کے وقت بڑا خوف تھا، جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا. اس خوف کی وجہ سے آپ نے آگے فجر پڑھ لی. کیا آپ سمجھتے ہو ضروری ہے کہ یہ خوف ظہر میں بھی ہو؟ بولو نا. ہو سکتا ہے ظہر میں 4 شادیوں پر بیان سن کے آئے ہو، آپ شادیوں میں الجھا ہوا ہو، دلہنیں آ رہی ہو آپ کو خواب میں، وہ خوف ہی نکل گیا آپ کا. اب کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ نہیں ملے گی. آپ چھوڑ دو گے ظہر، پھر کہیں مولوی صاحب کا بیان سن لیا، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر سن لی، ہو بے بھائی ایک خوف پیدا ہوا، کانپ رہے ہیں، اثر پڑ لی. مغرب میں پھر کوئی فلم دیکھنے بیٹھ گئے، سارا ختم. کسی ملحد کا بیان سن لیا، وسوسے پیدا ہو گئے. تو یہ جو موٹیویشن ہے نا، لالچ اور خوف، یہ کام تھوڑا سا کرنے میں تو مددگار ہوتی ہے، لیکن اس سے کام کی عادت، کیونکہ یہ کیفیات ہمیشہ رہتی نہیں ہے. رہے تو آدمی مر جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اگر یہ کیفیات ہمیشہ رہے نا تو یا تو خوف سے مر جائے پھر آدمی، جہنم سے ہر وقت کوئی بھی نہیں کانپتا رہتا، کبھی کبھار ہی کیفیات آتی ہیں. تو اس لیے جو بھی اصلاح کرتے ہیں نا بزرگان دین، ان کی کوشش ہوتی ہے خانقاہوں میں کہ اس کو عادت ڈالی جائے اس کام کی. بھلے ریاکاری کے لیے کر یار، تو دنیا کے لیے کر، پیسے لے لیں ہم سے نماز پڑھنے کے. عادت ڈالو اس کو. جب عادت پڑے گی، پھر جب یوز ٹو ہوتا ہے نا، لت پڑتی ہے کسی کام کی،
پھر بھائی جو مرضی کیفیت ہو وہ کہے گا کیفیت گئی تیل لینے بھاڑ میں جائے کیفیت، میں نے نماز پڑھنی ہے. اب ہم نے جو جہاز میں نماز پڑھی یہ تھوڑی کہ مجھے کوئی ٹانگیں کانپ رہی تھی، خوف پیدا ہو رہا تھا، نماز چھوڑ گئی. بھائی یہ عادت پڑی ہوئی ہے یار، کیسے چھوڑے؟ دل ہر وقت ٹینشن رہے گی دماغ میں، نماز نماز یہی ہوتا ہے نا. نماز جو نماز پڑھتا ہے ہر وقت ٹینشن، کو سکون ہی نہیں ملے گا کسی کام میں یار. نماز نہ نکل جائے ایک بار بار دماغ میں. اپنے سکون کے لیے بھی انسان کہتا ہے بھائی ایک دفعہ پڑھ کے آرام سے بیٹھ جاؤ. بالکل جیسے جس کو چائے کی لت پڑ جائے، نسوار کی لت پڑ جائے. شروع میں ہو سکتا ہے چائے شروع کی ہو دماغ کو فریش کرنے کے لیے، جب لت پڑ جاتی ہے بھائی دماغ فریش ہونا ہو، مجھے کیا چاہیے؟ چائے. عادت پڑی ہوئی ہے. اتنا انسان کی اللہ نے باڈی میں یہ چیز رکھی ہے نا، لت پڑنا اور عادت پڑنا. یہ خوراکوں میں بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صبح اٹھ کے پانی نہ پیئے تو حلق خشک رہتا ہے، حالانکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ، لیکن کیوں پیتے ہیں؟ کسی کے ڈاکٹر کے کہنے پر نا صبح نہار منہ. کسی یعنی بیوقوفی کہوں گا میں اس کو، کہ جو کام دنیا میں کوئی جانور نہیں کر رہا ہوتا، صبح سے اٹھ کے پاگلوں کی طرح پانی پی رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر نے کیسے گردے صاف ہوتے ہیں؟ ابے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر تھوڑی ہو، تو باڈی خود بتاتی ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں گھسڑ رہے ہو یار ایک چیز. لیکن غلط کام شروع کیا، اب باڈی اس غلط کی کیا ہو گئی؟ آتی. اب نہیں پیو گے تو پیاس، خشکی، یہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہمارے ایک ریلیٹیو تھے، بہت پرانا قصہ ہے، ان کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. میں جب ان سے ملا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ لمبائی کتنی ہے، ان کی چوڑائی کتنی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کھڑے ہوئے میں؟ گول تھے، بالکل گول. وہ کیا کرتے تھے، ان کو کولڈ ڈرنک کی عادت ایسی پڑی تھی، صبح نہار منہ پیپسی پوری 1.5 لیٹر کی 2 لیٹر کی پی جاتے تھے. وہ کہتے تھے میں نہیں پیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. حالانکہ یہ کوئی قدر نقصان دہ نا. سارے ڈاکٹر ان کو کہہ رہے تھے مر جائے گا بھائی تو، لیکن کہہ رہے مجھے تسلی نہیں ہوتی، مجھے پینی پڑتی ہے. تو جب اتنی فضول چیز کو کرتے کرتے رہنے سے کرنے کی عادت پڑ گئی تو بھائی نماز پڑھتے پڑھتے رہنے سے پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی کیا؟ وہ تو بالکل فطرت کے اللہ کی عبادت تو انسان کی نیچر ہے، وہ تو فطرت کا تقاضا ہے. کولڈ ڈرنک فطرت کا تقاضا تھوڑی ہے، فطرت انکار کرتی ہے صبح صبح اٹھ کے پانی پینے کا. فطرت اللہ یہ کہ کوئی شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن عادت پڑ جاتی ہے. میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے. ایسی میٹھوں کی لوگوں کو لت پڑتی ہے کہ جیب میں لڈو لے کے گھومتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے سنے ہیں، دیکھے ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ان کو میٹھا چاہیے. تو لت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی. تو ایسے ہی خانقاہوں میں جو اہل اللہ ہے وہ کیا کوشش کرتے ہیں، ہم نے جو بڑوں سے دیکھا بھی ہے سنا بھی ہے، بھائی اس کو لالچ دے کے کسی بھی طرح سے نا اس کو عادت ڈالو. کیوں؟ پہلے عادت ہوگی، پھر یہ عادت عبادت بن جائے گی، اخلاص آ جائے گا بعد میں. اخلاص پیدا کرنا مشکل کام نہیں ہے، عبادت کی عادت پیدا کرنا مشکل کام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھو فکر بچوں کو پاس ہونے کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امتحان میں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں یار. جنہوں نے پورے سال کنٹینیو پڑھا ہوتا ہے بڑے آرام سے پاس ہو جاتے ہیں. پورے سال پڑھا نہیں ہوتا ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو کیا مطلب انہیں پڑھائی کی فکر نہیں تھی کیا؟ اگر فکر نہ ہوتی تو ٹینشن میں ہوتے؟ اس وقت فکر تھی، یوز ٹو نہیں ہے، عادت نہیں ہے ان کو. جن کو پڑھائی کی عادت ہوتی ہے واہ یوز ٹو ہو گئے بھائی، بچپن سے عادت پڑی ہوئی کتابیں لے کے بیٹھنے کی، وہ پڑھتے رہتے ہیں. جن کو عادت نہیں پڑی ہوئی کانپتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو بھائی؟ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اس کو ہلکا مت سمجھو. اسی وجہ سے بچوں کو بھی عادت ڈالی جاتی ہے لالچ دے کے، پیسے دے کے. تبھی آپ دیکھو جن کو بھی جو بزرگان دین جب کسی سے گناہ چھڑواتے ہیں تو اس گناہ کے طبی نقصانات بہت فوکس کرتے ہیں کہ اس گناہ سے یہ نقصان ہے تمہاری صحت کو، اس گناہ سے یہ نقصان ہے، اس گناہ سے یہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی گناہ چھوڑنا ہے اللہ کے لیے، صحت بچانے کے لیے تھوڑی چھوڑنا ہے. گناہ کس کے لیے چھوڑنا ہے ہم نے؟ اللہ کے لیے. اور آپ اس کو مشورے دے رہے ہو تمہاری صحت کو یہ نقصان، تمہارے پھیپھڑے تباہ، تمہارے گردے تباہ، تمہارے یہ نقصان، ڈپریشن میں جاؤ گے. وجہ کیا ہے؟ او بھائی تو پھیپھڑوں کی نیت سے چھوڑ دے یار، تو گردے بچانے کے لیے شراب چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ چھوڑ تو صحیح، عذاب سے جان تو چھوٹے. کیونکہ پینے کے سائیڈ ایفیکٹ، آخرت کے نقصانات بہت زیادہ ہے. تو بھلے تو دنیا کے لیے چھوڑ، کم از کم اس گناہ سے تو بچ جائے گا نا، شراب کے جرم سے تو بچ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی علماء اہل اللہ ہمیشہ جب بھی گناہ کی بات کرتے ہیں تو گناہ کے دنیاوی نقصانات بہت زیادہ بتاتے ہیں، اس کے یہ تاکہ لوگوں کو ہو کہ یار اللہ کے لیے نہیں تو کم از کم اس عذاب سے بچنے کے لیے چھوڑ دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو بھی اچھائی کی عادت ڈالنے کے لیے نا موٹیویٹ کرنا چاہیے. چاہے دنیا کی لالچ دے کے کرو، روزے رکھنا شروع کرو بھلے صحت کی خاطر کہ صحت اچھی ہو جائے گی، لیکن جب عادت ہو جائے گی تو وہ رہا جس پر تھا زاہد تانزن، پہلے عادت پھر عبادت بن گئی، وہ عبادت بن جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا. تو
कोशिश तो करो अल्लाह के लिए हो, लेकिन नहीं हो रहा तो जाए जिसके लिए भी हो रहा है भाई, एक दफा आदत पड़ने दो। आदत पड़ती है तो ये सबसे बड़ी नेमत है, किसी नेकी की आदत पड़ जाए, क्योंकि मुखलिस लोग मार्केट में बहुत हैं, कंटिन्यू किसी नेकी को करने वाले मार्केट से शॉर्ट। 27वीं रात को देखो ना, क्या कलाबाजियां खा के रो रहे होते हैं, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह। आदमी लग रहा है इससे बड़ा नेक दुनिया में है कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो 2 दिन चलता है उनका वो तकवा, उसके बाद फिल्म देखने जा रहे होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कलाबाजियां खा रहे हैं, रो भी नहीं रहे होते, वो फिर भी नहीं देखते फिल्म विलम। सही है ना, क्योंकि उनको बुराई से बचने की आदत है, उनको ये लत ही नहीं पड़ी ड्रामों फिल्मों की, तो आराम से घूम रहे होते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, ऐसे अहलुल्लाह भी देखे हैं मैंने, कि वो ज्यादा रोते धोते नहीं है लेकिन बुराइयों से बचे हुए हैं। क्यों? जिस माहौल में पैदा हुए उसमें बुराइयों का माहौल नहीं था, बचपन से माँ बाप ने तरबियत की, बुराई करने नहीं दी। वो कहते हैं भाई हमसे नहीं होती यार, होती नहीं है, जाओ। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, ये जो बदनजरी है ना, ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। जब इंसान सही माहौल में बड़ा होता है ना, तो उसको गैर महरम औरत को देखना उसके ज़मीर पसंद नहीं करता, उसको अपने अंदर से बू आती है, स्मेल आती है। फरमाया कि लोग क्या करते हैं, अल्लाह ने स्प्रिंग लगाए हुए हैं कुछ, कि जब नजर पड़ती है खुद झुक जाती है, तो लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख के ना वो स्प्रिंग ढीले कर देते हैं, फिर देखने की लत पड़ जाती है। फिर जिस दिन कोई गुजर रही हो ना देखे तो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि पता नहीं क्या बहुत बड़ा कोई इल्म था जो इनसे जिससे महरूम रह गई। ये ठरक होती है कि यार देखे तो, हालांकि कुछ भी नहीं होगा, तू देखेगा कुछ भी नहीं है। मोबाइल में कितनी तस्वीरें भरी हुई हैं, गूगल पे कितनी, तू जो जिस किस्म का डिजाइन देखना चाहे देख सकता है ना। कितने आजकल गुनाह के रास्ते, फिर भी जो कोई गुजर रही होगी ना आंटी, जब तक एक दफा देख न ले इसको चैन नहीं आता। क्या क्या कर लिया भाई तूने उसको देख के, क्या मिल गया तुझे? वजह क्या है? देख देख के आदत किसकी पड़ गई है? देखने की। तो इसका इलाज क्या है भाई? जो काम करते रहने से करने की आदत होती है, छोड़ते रहने से छोड़ने की। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, जिस वजह से लत पड़ी है वही छोड़ते रहेगा तो शुरू में तकलीफ होगी, उसके बाद छोड़ने की आदत। फिर कोई गुजरेगी तो तेरी नजर ही नहीं उठेगी। जो पाके फाड़ फाड़ के देख रहे होंगे, तुझे उनपे ताज्जुब होगा, भाई कैसे पागल लोग हैं यार, ठरकी, तुझे उनपे ताज्जुब होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?